افسانہ قرۂ فال، افسانہ نگار راجہ یوسف۔ حالات روز نئی کروٹ لے رہے تھے، نئے نئے رنگ اور نئے نئے روپ میں سامنے آ رہے تھے، اور اب آہستہ آہستہ سارے رنگ پھیکے پڑتے جا رہے تھے۔ حالات کے ساتھ ساتھ جیسے سارے موسموں کے رنگ بھی ایک ہی رنگ میں رنگ چکے تھے، جیسے موسم کے ہر رنگ پر سیاہی پھرتی جا رہی تھی۔ پھر نہ رنگوں کی اصل پہچان ہی قائم رہ پائی تھی اور نہ وہ لوگ ہی باقی رہے تھے جو صحیح رنگوں کی پہچان رکھنے والے کہلاتے تھے۔ 500 سالہ غلامی کا طوق، اف، وہ سب اب قصہ پارینہ لگ رہا تھا۔ طارق کی شادی ہو گئی تو اس کے بڑے بھائی نے اس کو اپنے سے الگ کر دیا۔ ان کے ماں باپ پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ یہ بات طے تھی کہ اس کی شادی کے بعد ہی دونوں بھائی گھر کا بٹوارا کریں گے، لیکن طارق کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ اچھا کاریگر تھا، قالین بافی میں ماہر تھا۔ اس کی بیوی صفیہ نے بھی طارق کے پاس بیٹھے بیٹھے قالین بافی کے کچھ گر سیکھ لیے تھے۔ وہ شوہر کے لیے اون سمیٹتی تھی، رنگوں کو الگ الگ ترتیب سے رکھ دیتی تھی۔ طارق کو کب کون سا رنگ چاہیے وہ نکال کے رکھ دیتی۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ گھر کا خرچہ اچھا چل رہا تھا اور 5 سال میں 2 بیٹیاں بھی ہو گئی تھیں۔ پھر 10 سال سے چلے آ رہے نامساعد حالات کی وجہ سے کشمیر کا ہینڈی کرافٹ زوال پذیر ہونے لگا۔ خسارے کی وجہ سے بڑے بڑے کارخانوں نے ہاتھ روک لیے تھے۔ ان کا تو کچھ زیادہ نقصان بھی نہیں تھا، انہوں نے یہاں اپنا کاروبار بند کر دیا اور دوسرے بڑے شہروں میں جا کر نیا بزنس شروع کر دیا۔ اگر کوئی حالات کا شکار تھا تو وہ کشمیر کا غریب کاریگر تھا۔ طارق کے بھی برے دن شروع ہو گئے تھے۔ کام نہ ملنے کی وجہ سے بہت پریشان رہتا تھا، پھر کبھی مزدوری، کبھی رنگ سازی، کبھی گلکاری تو کبھی دوسرا کوئی کام۔ غرض اس کے حالات میں کوئی سدھار نہیں آ رہا تھا۔ آج کل وہ کچھ دنوں سے مغرب کی نماز کے بعد کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر دیر سے گھر آ رہا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ پوری رات ہی باہر رہنے لگا تھا۔ صفیہ انتظار کرتی رہتی تھی۔ پھر آپس میں تو میں ہونے لگی اور اب اکثر جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ تب ایک دن غصے میں طارق نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ میں اپنے آپ کو قوم کے لیے وقف کر رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ کہاں؟ صفیہ ہکا بکا رہ گئی۔ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اپنی قوم کو آزادی دلانے۔ اور ہماری بیٹیوں کا کیا بنے گا؟ صفیہ دونوں بیٹیوں کی طرف اشارہ کر کے بولی تھی اور بیٹیاں خاموشی سے ان دونوں کو تک رہی تھیں۔ ان کا خدا ہے۔ صفیہ آنکھیں پھاڑے طارق کو دیکھ رہی تھی۔ جھولے پر لٹکے آدھے بنے رنگ برنگے قالین کے سارے رنگ جیسے گڈمڈ ہو گئے تھے۔ سفید، سرخ، نیلا، پیلا اور لاجوری رنگ جیسے ایک دوسرے میں ضم ہو رہے تھے، اور یہ سارے رنگ کسی گہری سیاہی میں ڈوب رہے تھے۔ یہی سیاہ رنگ صفیہ کی آنکھوں کے سامنے اپنے سیاہ ہالے جیسے بن رہا تھا۔ گہرے سیاہ رنگ کو دھندلی نظروں سے چیرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے وہ بولی، اور میرا؟ اسے لگ رہا تھا جیسے طارق اب بھی گرم گرم سیسا پگھلا کر اس کے کانوں میں ڈال دے گا، اور وہی ہوا بھی۔ اب تم میری راہ میں روڑے بچھا رہی ہو، میں نے کہا نا میں نے خود کو قوم کے لیے وقف کر دیا ہے۔ صفیہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ اب بس، اب میں تمہاری کچھ بھی نہیں سنوں گا۔ پھر اس نے واقعی صفیہ کی ایک نہ سنی۔ صفیہ نے اس کو اپنی بیٹیوں کا واسطہ دے دیا، اس کے پیر پکڑ لیے، لیکن اس کو جانا تھا، اور طارق اپنی دونوں بیٹیوں کو روتا بلکتا چھوڑ کر چلا گیا۔ اور آج گولیوں سے چھلنی اس کی لاش پولیس گاڑی نے اس کے آنگن میں پھینک دی تھی۔ لوگوں کا ہجوم امڑ آیا تھا۔ صفیہ اور اس کی دونوں بیٹیاں لاش پر بین کر رہی تھیں۔ پڑوس کی عورتیں انہیں سنبھال رہی تھیں، پر وہ سنبھالے سے بھی سنبھل نہیں پا رہی تھیں۔ بڑی مشکل سے لوگ ان کے ہاتھوں سے میت چھین کر لے گئے تھے۔ میت کے پیچھے ایک جمع غفیر تھا۔ سارا ماحول نعروں سے گونج رہا تھا۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ لوگوں نے جنازہ پوری بستی میں گھمایا۔ جگہ جگہ لوگ جنازے پر گلپاشی کر رہے تھے، نعرے لگ رہے تھے۔ آخر بڑی دیر کے بعد جنازہ قبرستان پہنچا اور میت کو دفنا دیا گیا۔ پھر 4 دن تک صفیہ کے گھر میں لوگوں کا بڑا آنا جانا لگا رہا۔ آنگن میں ایک بڑا سا شامیانہ کھڑا کر دیا گیا جس میں لاؤڈ سپیکر لگا دیا گیا۔ مقررین تقریریں کر رہے تھے، طاغوتی نظام کو ختم کرنے کی حوصلہ بخش باتیں اور شہیدوں کے بلند درجات کے بارے میں خطبہ جات لوگوں کے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا کر رہے تھے۔ طارق کی موت کو بڑی مقدس قربانی کے طور پر یاد کیا جا رہا تھا اور صفیہ کے لیے اسے اجر عظیم کہا جا رہا تھا۔
بڑے بڑے زوما اور ہمدرد آ رہے تھے۔ کوئی صفیہ کو مقدس کتاب کے نسخے دے رہا تھا تو کچھ دوسری نادر کتابیں دے رہے تھے۔ ان 4 دنوں میں اس کے پاس کتابوں کے ڈھیر جمع ہو گئے تھے۔ چوتھے کے بعد نہ کوئی آیا اور نہ کوئی گیا۔ شاید سبھی لوگ سمجھتے تھے کہ کچھ کتابیں دے کر اور رٹی رٹائی تقریریں کر کے انہوں نے اپنا فرض ادا کر لیا ہے۔ اب صفیہ انہی خیالی باتوں کا پلاؤ پکا کر ساری عمر اپنی بیٹیوں کو کھلاتی رہے گی۔ البتہ بعد میں کچھ لوگ آنے لگے تھے جنہوں نے گھر میں ہی ڈیرا ڈالنا چاہا تھا۔ وہ خود کو طارق کے ساتھی کہہ رہے تھے، لیکن صفیہ نے ان کو گھر آنے سے 2 ٹوک منع کر دیا۔ جب اس گھر میں تم لوگوں کا ساتھی ہی نہیں رہا تو پھر تمہارا یہاں کیا کام؟ آنے والے سمجھ گئے کہ صفیہ نے ان پر اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ پھر کسی نے یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی تھی کہ صفیہ نے اپنا اور اپنی بیٹیوں کا پیٹ کس مشکل سے پالا ہے۔ پھر یہاں روز کسی نہ کسی نئی بات پر ہنگامے ہوتے رہے، لوگ مرتے گئے یا مارے گئے۔ حالات میں سدھار کم آ رہا تھا اور بگاڑ زیادہ ہو رہا تھا۔ آج 15 سال بعد شہر میں ایک نیا ہی ہنگامہ شروع ہو رہا تھا۔ یہ ہنگامہ صفیہ کے گھر تک پہنچ چکا تھا۔ لوگ اس کے گھر پر پتھراؤ کر رہے تھے، کچھ توڑ پھوڑ کر رہے تھے اور کچھ گھر کے شیشے توڑ رہے تھے۔ صفیہ باہر آئی تو اس کے سر پر بھی ایک پتھر لگ گیا، وہ وہیں گر گئی۔ اس کی بیٹیاں بڑی مشکل سے اسے کھینچ کر گھر کے اندر لے گئی تھیں۔ آخر پولیس آ گئی۔ انہوں نے ہوا میں فائر بھی کھولا، لیکن جب حالات قابو میں نہیں آئے تو انہوں نے تینوں ماں بیٹیوں کو گاڑی میں بٹھایا اور پولیس اسٹیشن لے آئے۔ صفیہ پر الزام تھا کہ اس کی بیٹیاں کافر ہو گئی ہیں اور وہ اپنے گھر میں فحاشی کا اڈا چلا رہی ہیں، جس کے جواب میں وہ صرف اتنا کہہ پائی تھی کہ محلے کے یہ چند آسودہ لوگ مدد کی آڑ میں اس کے ساتھ چوری چھپے غلط مراسم رکھنے کا شوق رکھتے تھے۔ جب اس نے انکار کیا تو انہوں نے اس کی مدد کرنے سے ہاتھ روک لیا۔ تب ایک مشنری اسکول نے اس پر ترس کھا کر اپنے اسکول میں چپراسی کی نوکری دے دی اور اس کی دونوں بیٹیوں کو مفت تعلیم فراہم کی۔ اب یہ لوگ اپنا غصہ نکالنے کے لیے اس پر الزام لگا رہے تھے۔ ابھی بھی پورا شہر آگ میں جل رہا تھا اور سرکار پریشان تھی۔ وہ کسی بھی طرح شہر میں امن و امان قائم کرنا چاہتے تھے، ورنہ ان کی حکومت گر جانے کا خدشہ تھا، جو وہ کسی بھی قیمت پر ہونے نہیں دینا چاہتے تھے۔ آخر ہائی کمانڈ کی میٹنگ بلائی گئی۔ سبھی وزراء، سول اور فوجی آفیسر اس گفت و شنید میں لگے تھے۔ سبھی لوگ شہر میں امن و امان قائم کرنے کی تدابیر کر رہے تھے، اپنے اپنے مشورے دے رہے تھے اور آخرکار بڑی سوچ بچار کے بعد مسئلے کا حل نکالا گیا، جسے اب زمینی سطح پر صرف عمل ہونا باقی تھا۔ اگلے دن سارا شہر پھر ہنگاموں کی زد میں تھا۔ جگہ جگہ راستے بند کر دیے گئے تھے، گاڑیاں اور سرکاری عمارتیں دھڑا دھڑ جل رہی تھیں۔ صفیہ کے گھر کے ساتھ ساتھ کئی گھروں پر پھر سے پتھراؤ شروع ہو گیا تھا۔ ان پر شک کیا جا رہا تھا کہ وہ کافر ہو گئے ہیں۔ مشنری اسکول اور ہیلتھ کیئر والے پیسے بانٹ رہے تھے اور لوگ دھڑا دھڑ کرسچن بنائے جا رہے تھے۔ گھروں کے شیشے چکنا چور ہو رہے تھے، کھڑکیاں دروازے توڑے جا رہے تھے۔ پھر مجمع میں کوئی چل آیا، اس گھر کو آگ لگا دو، ان کافروں کو گھر میں ہی جلا دو۔ کچھ جذباتی بچے مجمع سے نکل آئے، ان کے ہاتھوں میں جلتی مشعلیں تھیں، وہ جوش میں گھر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے گھر میں آگ لگا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شعلے آسمان سے بلند ہونے لگے۔ بچے سیٹیاں بجا رہے تھے اور عورتیں تالیاں۔ البتہ مردوں کے چہروں پر کچھ تشویش ضرور تھی، اور وہ تشویش بھی صرف اتنی تھی کہ یہ آگ کہیں ان کے گھروں تک نہ آ جائے اور سارا محلہ خاکستر نہ ہو جائے۔ پولیس آئی، لاٹھی چارج ہوا، گولی چلی، ایک مرا، 10-20 زخمی ہو گئے۔ صفیہ کے گھر کے شعلے جتنے بلند اور تیز ہو رہے تھے، شہر کی آگ اتنی ہی تیزی کے ساتھ ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ ان لوگوں کا غصہ اتر چکا تھا، وہ بدلہ لے چکے تھے۔ اگلی صبح تک شہر کے حالات میں کچھ بہتری بھی آ چکی تھی۔ سرکار نے احتیاطی تدابیر کے طور پر شہر میں کرفیو لگا دیا تھا۔ سرکار خوش تھی، ان کا مشن کامیاب ہو چکا تھا۔ تب پتہ چلا کہ ہائی کمانڈ میٹنگ میں یہی فیصلہ ہوا تھا کہ شہر کی آگ بجھانے کے لیے کسی غریب کا گھر جلانا ضروری ہے، اور قرۂ فال صفیہ کے نام نکل آیا تھا۔